طرف سے آپ سب لوگوں کو جمعہ مبارک ہو. اللہ یہ جمعہ پاکستان کے لیے بہترین سے بہترین کرے. یہ ہفتہ پاکستان کی موجودہ تاریخ میں بڑا اہم ہفتہ ہونے جا رہا ہے. اور اس وقت عمران خان کی کال تو کل ہے, لیکن آج پاکستان پورا سڑکوں پر موجود ہے. سندھ میں جی ڈی اے, حیدرآباد اور جمشوروں میں بہت بڑا دھرنا, بلوچستان میں حالات, پنجاب میں وکلا نے اپنا وارم اپ سیشن شروع کر دیا, اسلام آباد میں کل F9 سے احتجاجی عوامی ریلا. کیا یہ سب کچھ بہا کے لے جائے گا؟ اب فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے. یہ احتجاج کس طرف جا رہا ہے؟ تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے رابطے بحال ہوئے. پاکستان کی تاریخ کے سب سے دھاندلی شدہ انتخابات کیا دوبارہ ہونے جا رہے ہیں؟ کالعدم قرار دیے جائیں گے, لیکن یہاں بھی ایک بہت بڑی واردات ڈالنے جا رہے ہیں. اور اب حقیقی معنوں میں عوام کی حکومت آئے گی, لیکن کرنا کیا ہوگا؟ جیل میں بیٹھ کے عمران خان نے کس طرح ان کے تمام منصوبے اڑا کے رکھتی. میں آپ کو بتاتا ہوں, پیپلز پارٹی بھی اقتدار حکومت چھوڑنے پر تیار. یہ بھی ایک بڑی گیم تیار ہو رہی ہے. فضل الرحمان کی جو شمولیت ہے وہ دھاندلی کی تحریک میں فائدہ دے گی, نقصان دے گی. اور بڑا اہم معاملہ فضل الرحمان سے جڑا ہوا فیض اور باجوہ کا نام لینا, یہ بھی ایک بہت بڑی واردات تھی. ابھی تک اس واردات کو کسی نے پکڑا نہیں. میں دونوں اینگل آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے دونوں معاملات. عوام ماشاءاللہ شعور کی منزلیں طے کر چکی ہے, اس لیے آسان ہوگا. اصل کیونکہ طاقت آپ کے اختیار میں ہے. اور رجیم چینج آپریشن مولانا کے بعد مزید 48 گواہ تیار ہیں. رجیم چینج میں امریکہ نے جو کردار ادا کیا وہ بھی اب اسٹیبلشمنٹ مخالف ہو چکے ہیں, کھل کر بات کر رہے ہیں. اور آج جو انٹرنیشنل میڈیا پریس کانفرنس فارم 45 کے ساتھ ایک بہت بڑا اثر ڈالنے جا رہی ہے. 8 فروری انتخابات سپریم کورٹ میں ہم خیال ججز, عدالت کا کندھا کس طرح استعمال ہوگا یہ آپ کو میں بتاتا ہوں. خان کے 3 کیسز کی پٹیشن جو دائر ہوگی انشاءاللہ رہائی ممکن ہے, سب پوچھ رہے تھے بار بار. اور یہ کرکٹ کو آپ کس طرح استعمال کر رہے ہیں نوجوانوں کے لیے, اسے بھی آپ نے بڑا سمجھ رہے ہیں آخر میں. لیکن سب سے پہلے پاکستان کی عوام یہ بات سمجھے کہ آپ نے اپنی عوامی طاقت سے وہ جنگ جیت لی جو آپ کبھی جیتنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. آپ کے ہاتھوں باندھے گئے, آپ کو میدان میں نہتا کر کے بھیجا گیا, لیکن آپ نے رینگ رینگ کر یہ سفر مکمل کیا. اپنا ووٹ آپ نے امیدوار کو ڈالا, اور یہ ووٹ آپ کا آج 8 دن ہو گئے گن نہیں پا رہے. انہوں نے دعوے کیا ہم حکمران خاندان ہیں, ہم اسٹیبلشمنٹ ہیں, ہم طاقت کا محور ہیں. ان سے حکمرانی آپ نے چھین لی ہے. اب انشاءاللہ یہ اگر نظام چلانا ہے تو پھر آپ کی حکمرانی نے تسلیم کرنی ہوگی. اب لڑائی کا بڑا اہم مرحلہ شروع ہو چکا ہے. اور آپ خوش بھی ہو, دیکھیں مقبوضہ کشمیر میں, ہندوستان میں, وہاں پہ حق خود ارادیت ماننے والے مسلمان وہ بھی 8 فروری کی اس دھاندلی پر آپ کے ساتھ ہیں. وہ بھی آپ کی اس حقیقی آزادی کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں, آپ کی قربانیاں تسلیم کر رہے ہیں. اس وقت اسٹیبلشمنٹ ایک بند گلی میں واقعی داخل ہو چکی ہے. یہ فضل الرحمان کے انٹرویو میں اگر آپ کو کچھ نیا نظر آیا, یہ تمام باتیں پاکستان کو پہلے سے معلوم تھی. اب اس واردات کے کچھ ٹیکنیکل پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک تو مولانا کے بیٹے کا الیکشن, اگر وہ جیت گیا آج تو آپ دیکھیں گے مولانا کے تیور بدل جائیں گے, یہ یاد رکھیے گا. وہاں پر دوسرا, تحریک انصاف نے واضح کیا ہے کہ مولانا کے ساتھ صرف انتخابی دھاندلی پر بات ہوئی, کوئی تعاون عمران خان نے نہیں مانگا, نہ کسی اور پوائنٹ پر بات ہوئی. اب انٹرویو میں جن 2 لوگوں کے بارے میں فضل الرحمان صاحب نے نام لیا, یہ دونوں ریٹائر ہیں. فضل الرحمان نے ایک نام لیا جنرل فیض کا, یہ نومبر 2021 میں DGISI کی پوسٹ سے ہٹ چکے تھے. عدم اعتماد کے وقت یہ تو DGISI تھا ہی نہیں. اب علیم خان کا چینل سما جو اس وقت میڈیا میں خان کا نام نہیں لینے دیتے, فضل الرحمان کا انٹرویو پرائم ٹائم میں لگا رہے. اور یہ حقیقی طور پر فضل الرحمان صاحب کو بھی لانچ اس لیے کیا گیا کہ ان لوگوں کا نام نہ آئے, پرانے لوگوں پر الزام لگا کے مٹی پاؤ آگے چلو. فضل الرحمان صاحب یا تو ہمت کر کے جو 2 سالوں میں ہوا اس پر بات کریں تو پھر ان کی باتوں میں وزن بھی ہے, آج کے نام لیں. اور جماعت دیکھیں, اب اس چینل پر پرائم ٹائم پھر AIR وغیرہ پہ روک کے جھلکیاں دکھانا, کبھی کسی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بندے کو اپنے پروگرام میں بلا کر اس طرح کا انٹرویو نہیں کروائیں گے, نشر کریں گے. ابھی جمعیت علماء اسلام کو راشد سومرو بیٹھ کے اسلحہ اٹھانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں, اور یہ چلا رہے ہیں, نشر بھی کر رہے ہیں, دکھا رہے ہیں. بلکہ PTV نے بھی کچھ حصے کے چلا دی. تو یہ واردات ساری آپ اپنے ذہن میں رکھنی ہے. یہ ایک بڑے منصوبے کا حصہ ہے. یہ لوگ اگر اتنے ہی سچے ہیں میڈیا والے سب, تو پریس کانفرنس کروائے ہوئے زبردستی انٹرویو جن سے کروائے گا ان لوگوں کو بلائیں, مسرت چیمہ کو بلائیں, صداقت عباسی کو بلائیں, عثمان ڈار کو, فرق حبیب کو, مراد راس کو لے کر آئیں. 9 مئی کے جو انہوں نے گواہ بنائے انہیں ذرا لائن میڈیا پر بٹھا کر ذرا ان سے انٹرویو کروائیں ان سے. لیکن یہ ایسا ہوگا نہیں. لیکن چلیں, یہ بات طے ہوگی کہ ارشد شریف کا وہ جو سچ تھا کہ وہ کون تھا وہ سامنے آ گیا. ہمیں یہ سب ساری باتیں 56 سال بعد پتہ چلتی تھی. قائد اعظم کی وفاق میں کون تھا, قائد اعظم فاطمہ جناح کو کیسے شہید کیا, ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا ہوا, شیخ مجیب اصل میں پاکستان کا وفادار تھا 71 میں, مشرقی پاکستان میں کیا ظلم اور زیادتیاں, یہ سب کچھ سمجھنے میں ہم سب کو تو ایک عمر لگی. آج پاکستان کا نوجوان خوش قسمت ہے کہ اللہ نے یہ تمام سچ ثبوت کے ساتھ 2 سال کے اندر تمام ذمہ داروں کو ننگا کر ان کے سامنے لے. پاکستان کے نوجوان خوش قسمت ہے, یہ کسی کنفیوژن کا سامنا نہیں کر رہے جو ہمیں کرنا پڑا. آج نوجوان نسل اپنے ہیرو کو, اپنے غدار کو پہچانتی ہے. اڈیالہ میں جو بیٹھا ہوا قید اللہ کا درویش, اس کی بدوا باجوہ کو گمنامی میں لگی. کورونا میں خان نے بدترین عالمی اقتصادی بحران میں پاکستانیوں کو چولہا نہیں بجھنے دیا. غریب عوام کے لیے جو لنگر خانے قائم کیے, جو صحت کے لیے سہولتیں دی, جو کینسر اسپتال بنائے, جو آج امریکہ اور برطانیہ جیسی فیسلٹیز نہیں ہیں, ان تمام لوگوں کی دعائیں خان کو لگ رہی ہیں. یقین کریں جناب باجوہ کی ذہنی حالت خراب ہے, اس سے جرم ہے. راتوں کو اٹھ کے چیخے مارتا ہوں, میں کون تھا, وہ کون تھا, میں نہیں تھا. آج اپنے لفافے صحافیوں کو فون کرتے ہیں, وہ فون نہیں اٹھاتے. انہیں کہتے ہیں میری صفائیاں سنو, لیکن وہ بات اس سے نہیں کرنے کو تیار. اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنے گناہوں کی تلافی کیسے کرے. اور ابھی تو دیکھیں لوگ, بہت سارے لوگ ریٹائرمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں. اب یہاں دوسرا جو پہلو آپ نے سمجھنا ہے کہ خان جیل میں بیٹھا ہوا یہ ساری چیزیں سمجھتا ہے. جو لوگ خان کو جانتے ہیں
وہ تو ٹھیک ہے، جنہیں نہیں پتا انہیں یہ سمجھ نہیں کہ ان کے وہم و گمان میں ابنی خان سیاست کی کتنی بڑی چال سمجھتا ہے، ان سے 10 قدم آگے ہے، وہ انہیں بند گلی میں لے کے آنا چاہتا ہے، یہ آگے آج مجبور ہو گئے۔ یہ فضل الرحمان کے ذریعے ان کی سازشیں عوام کو پہلے کبھی پتہ چل سکتی نہیں۔ یہ جو غلیظ تحریک انہوں نے چلائی تھی، جسے جمہوری تحریک بناتے رہے، قاسم سوری کی جو رولنگ تھی، ارشد شریف کا جو بیانیہ تھا، یہ جان بوجھ کر جو کچھ کر رہے ہیں، اب یہ مزید ننگے ہو رہے ہیں، اور ان کی چال ہے کہ اپنے اوپر کسی طرح چادر ڈال لیں، اور یہ ان کی چالیں ساری خان نے الٹی ہیں، بڑی زبردست چال چلی۔ میں آپ کو اس کا دوسرا اینگل آپ بتاتا ہوں تاکہ آپ کو سارے معاملات سمجھ آ جائیں کہ عمران خان کیا کر رہا ہے۔ یہ جو تمام جماعتیں اس وقت مذہبی ووٹ رکھتی ہیں، روبوٹ رکھتی ہیں، سپورٹ رکھتی ہیں، انہیں ساتھ رکھنا، خان کو اندازہ ہے کہ اگر صرف تحریک انصاف کے لوگوں کو نکالا تو یہ ظلم و ستم کے پہاڑ گرائیں گے۔ اس سے پہلے 25 مئی کو لانگ مارچ انہوں نے کیا کیا، اس کے بعد 2 سال میں جتنی طاقت تحریک انصاف کے خلاف استعمال ہوئی، فساد کے جو منصوبے انہوں نے بنائے، عین وقت پہ خان آپ کو پتہ ہے پیچھے ہٹا۔ عدم اعتماد کے بعد اسلام آباد میں طاقت کا مظاہرہ کر رہا تھا عوام کو، خان نے اس وقت بھی روک دیا۔ تحریک انصاف کو اکیلی جماعت ہے، دوسری طرف 16 جماعتیں، ساری کی ساری طاقت۔ خان انتظار کرو کی پالیسی پہ، تو اسے پتا تھا یہ پھٹیں گے آپس میں، اور یہ ہمیشہ انتخابات کے بعد ان جماعتوں میں ہمیشہ آپس میں چوری کا مال جب بٹوارا ہوتا ہے اس وقت جھگڑا ہوتا ہے، اور وہی ہوا انتخابات میں، یہی ہوا۔ ان کا اتحاد آپ کے سامنے ٹوٹتا ہوا نظر آیا۔ فضل الرحمان نے جو پنڈورا باکس کھولا، یہ عمران خان کے سائفر مقدمے میں عدم اعتماد میں امریکہ سمیت جنرل باجوہ کی شمولیت کی تصدیق ہے، ارشد شریف کی شہادت کی وجہ ہے۔ یہ وہ معاملات ہیں جو قوم کے سامنے کھل کر آئے کہ کس طرح منافقت ہوتی رہی، کس طرح باریک واردات انہوں نے کیا کہ جنرل فیض کا نام ڈال دیا جو ان کے ساتھ شامل تھا۔ اور ابھی تو دیکھیں پارٹی شروع ہے، ابھی تو مولانا نے ایک گواہی دی، دوسرا بڑا گواہ ندیم چند سامنے نام لے رہا ہے، تیسرا علی وزیر کھل کر بتا رہا ہے کہ کس طرح شہباز شریف جنرل باجوہ کی مدد سے عدم اعتماد عمران خان کے خلاف کامیاب کروانے کے لیے ایک ایم این اے سے تمام سیاسی جماعتوں سے ووٹ اکٹھا کرتا رہا۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کا وہ کردار جو آج تک جاری ہے۔ ابھی تو زبیر عمر آپ کو بتائے گا، خاقان عباسی بتائے گا۔